السلام علیکم، این ٹی این نیوز کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا 9 مئی کا ٹولہ نئے ہتھ کنڈوں سے پاکستان کے خلاف وارداتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خطے میں امن ہوگا تو ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ کابینہ اجلاس میں 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری۔ وزارت داخلہ کی سمری منظور۔ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ اجلاس میں ایس سی بی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں قیام کی بھی منظوری۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی مارشل لا کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رہنی چاہیے۔ منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانا سپریم کورٹ کا کام نہیں۔ سوئی زکام کو خط نہ لکھنے پر وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانا غلط تھا۔ ہمیں فیصلوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے۔ جج کو تنقید سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے بدین میں ایل بی اور ڈی اسپائنل آر ڈی 211 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نکاسی کے پرانے راستوں کی بحالی میرپور خاص نواب شاہ کے عوام کا درینہ مطالبہ تھا۔ 2022 سیلاب کے بعد لوگوں کا مطالبہ تھا حکومت غلطیاں درست کرے، لوگ تکلیف میں تھے۔ بلاول بھٹو مصروفیت ترک کر کے سندھ میں رہے۔ بلاول بھٹو نے کم وقت میں حل نکال کر دیا۔ ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے بجلی کی تقسیم کے لیے مزید کمپنیوں کو لائسنس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 30,000 میگا واٹ بجلی کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس 43,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود 17 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بھاری بل آتے ہیں۔ ملک میں چینی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے بجٹ میں 15 روپے فی کلو ڈیوٹی کے بعد چینی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایکس مل قیمت 140 کے بجائے 150 روپے فی کلو مقرر کی جائے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے 8.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت بھی مانگ لی۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈون بلوم کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی معافی مانگ کر سیاسی دھارے کا حصہ بنے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا احتجاجی کال کا بیان معافی مانگنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ بانی پی ٹی آئی بڑے شاطر آدمی ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی منتوں ترلوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 35 خواتین کے ناموں کی فہرست تیار کر لی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے 14 نام فائنل۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی فہرست میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 13 خواتین ارکان کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمنی کے سفیر الفریڈ گرناس کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعاون پر گفتگو۔ مریم نواز نے فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن کو سراہا۔ کہا جرمنی واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کردار تک پہنچایا جائے گا۔ امید ہے مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور نوکری بچانے کے لیے وفاق کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ ان کو اڈیالہ میں بتانا پڑتا ہے وفاق کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہتے ہیں کیفی حکومت کے خلاف چارج شیٹ تیار نہیں کر رہا۔ کبھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیم پارٹی سیاسی شہید بن جائے۔ صوبے میں گورنر راج قائم کرنا جمہوری عمل نہیں۔ کراچی میں صبح سویرے بوندا باندی، مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار، سیاہ بادلوں کے ڈیرے، سمندری ہوائیں چلنے لگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع جزوی عبارآلود رہنے کا امکان ہے۔ شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ پی آئی ایس سمیت پاکستانی فضائی کمپنیوں کو یورپ کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت نہیں مل سکی۔ یورپی یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کے اجلاس میں پاکستان پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان ایئر لائنز کو یورپ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کے لیے ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے مخصوص نشستوں سے متعلق بل آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا۔
कमेटी इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम के बिल पर बहस। पीटीआई के लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक जमात को दीवार से लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब तक नशिस्तें नहीं दी गईं। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने कहा कि ऐसा जुल्म हुआ कि रोज़ एक नई नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है। दर्जनों मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान को सुने बगैर टी-सीट कर दिया गया। पीटीआई पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक बार फिर दावा कहते हैं हतमी फैसला मशावरत के बाद होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया गया। मुत्तहदा पाकिस्तान से भी बातचीत जारी है। लोग भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि पाबंदी होनी चाहिए। जिस चीज़ पर पाबंदी का हुक्म देते हैं इसका माहाना रेट बढ़ जाता है। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के केस में जस्टिस अमजद अली सहतो के रिमार्क्स। कराची पुलिस चीफ की अदालत को पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मुलजमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार बेहतर करने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कराची में सीटीडी का दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। केपीओ पर हमले का मास्टरमाइंड हलाक। डीआईजी सीटीडी का कहना है नादन पास पर मॉस्को के इलाके में दहशत गर्दों से पुलिस मुकाबला हुआ। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मजीद कहा हालिया पुलिस किलिंग में एक ही असला इस्तेमाल नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर कहते हैं कानून की हुक्मरानी आईनी और जमहूरी असूलों पर पुरअमन बरकरार रखी जाए हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी आने के बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़ई तौर पर बहाल होना शुरू हो गई। बांग्लादेश में आज 7 घंटे के लिए पाबंदियों में नरमी रहेगी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। तलबा का तमाम अफराद को रिहा करने का मुतालबा। और वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टीम T20 वुमेन एशिया कप में 10 विकेटों से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे केवल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेटों से कामयाबी हासिल कर चुकी थीं। हेडलाइंस आपने बुला की खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।